وجود ایک ہیں، اور انشاءاللہ جمعیت نے اپنا موقف پورے ملک پر بنوایا، پورے ایشیا پر بنوایا، پورے دنیا پر اپنا موقف بنوا کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، ہم آج یہاں کوئٹہ کی سرزمین سے اہل فلسطین کو آواز دینا چاہتے ہیں، اہل غزہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی حالت میں بھی تنہا نہیں ہے، ہر حال میں امت مسلمہ آپ کے شانہ بشانہ ہے، اہل پاکستان آپ کے شانہ بشانہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا یہ جیل آپ کے سامنے ہے، انصار الاسلام آپ کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک۔ اگر ہمارے حکمران ہماری فوج کو، ہمارے ہوا بازوں کو، ہمارے جام بازوں کو اور ہمارے ان جیلوں کو حکم دے، اجازت دے، تو آج بھی ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، سبیل اللہ سبیل اللہ۔ میرے محترم دوستو، ان دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ عرب دنیا کے دورے پر ہے، عرب دنیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھا رہا ہے، اقتصادی روابط بڑھا رہا ہے، لیکن ہم پاکستان سے، اس سرزمین سے، کوئٹہ کی سرزمین سے ٹرمپ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باز آ جاؤ۔ یہ وہ ریاست ہے کہ جو جبر کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، یہ وہ ریاست ہے کہ پاکستان جب بنا اور پاکستان کے 1 سال بعد اسرائیل وجود میں آیا تو پاکستان نے سب سے پہلے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ امت مسلمہ غیرت مند ہے، تمہاری وجہ سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی غیرت و حمیت کھو بیٹھا ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا، ریاستی قوت کے ساتھ جواب دیا کہ ایک اسلامی ملک اگر ہندوستان کی طاقت کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے، اگر اس کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے، تو آج بھی امت مسلمہ کے حکمران اسرائیل کی قوت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پہلگام کا واقعہ 10 منٹ کے اندر اندر الزام کا سارا ملبہ پاکستان پر پھینک دیا، FIR بھی درج کرا دی اور سنتاس معاہدے کو توڑ دیا، اس کو معطل کر دیا۔ مودی جی، یہ معاہدہ ہے، یہ ٹریٹی ہے، اس میں ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایک ملک یک طرفہ طور پر کسی معاہدے یا ٹریٹی کو معطل نہیں کر سکتا۔ تمہارا باپ بھی پاکستان کے پانی کو نہیں روک سکے گا، اور اب جب تم نے یہ اقدام کیا تو اب جو آپ کے حصے میں دریا تھے، اب اس پر بات ہوگی کہ یہ تمہارے ہیں یا ہمارے۔ میرے محترم دوستو، اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے
کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے خلاف نہ تو جارحیت کر سکتا ہے، نہ ان کو دھمکیوں سے مروب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ طاقت کے ذریعے تنازعات کو حل کر سکتا ہے۔ مودی جی، تو نے طاقت کے بل بوتے پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، تمہارا ہم نے کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے۔ بیچارے سے اسمبلی میں بیٹھا نہیں جاتا، اپنے ملک کی پارلیمنٹ ان پر لان تان کر رہی ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کوئی یکجہتی موجود نہیں، جہاں مودی کو کوئی حمایت حاصل نہیں، ایک طرف پاکستان ہے جہاں مکمل یکجہتی موجود ہے، اور اس یکجہتی کی بنیاد جمعیت علماء اسلام پر رکھی۔ اسرائیل نے اہل غزہ کے عام شہریوں کو بمباری کا نشانہ بنایا، بچوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو نشانہ بنایا، بوڑھوں کو نشانہ بنایا، اور ہندوستان میں بھی ہمارے مساجد و مدارس کو نشانہ بنایا۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔ تم نے دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کی بات کی، نے سندھ میں تشویش پیدا کر دی۔ تم لوگ مائنز اینڈ منرل بل لا رہے ہو، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ اس سے دو صوبوں کے حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تم نے دینی مدارس، دینی تنظیمیں اور جماعتیں جو وطن عزیز کی دفاع میں آپ سے ایک قدم آگے صف اول میں جنگ لڑ رہی ہیں، آپ نے دینی مدارس کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ جو قانون تم نے اسمبلی میں پاس کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ کو ان تمام چیزوں سے واپس آنا ہوگا۔ جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور ملک کی یکجہتی کو اگر نقصان پہنچا تو حکمرانوں کے رویے سے پہنچے گا۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم ایک ہے اور ایک سب سے۔ پاکستان ایک ملک ہے جس کے استقلال، جس کے استقامت، جس کی وحدت ہر وقت ہے، اور جس پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، بلوچستان کے حقوق، بلوچستان کے حقوق کے مالک، بلوچستان کے وسائل کے مالک بلوچستان کے عوام ہیں، بلوچستان کے عوام کے بچے ہیں، بلوچستان کے عوام کے آنے والی نسلیں ہیں۔ خیبر پختونخوا ہے کہ مالک وہاں کے عوام کے بچے ہیں، ان کی نسلیں ہیں۔ سندھ کے وسائل کے مالک سندھ کے عوام ہیں، پنجاب کے وسائل کے مالک پنجاب کے عوام ہیں۔ کوئی کسی کے ایک دوسرے کے وسائل پر قبضہ نہیں کرتا۔ نہ وفاق کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام صوبوں کے حقوق اور ان کے وسائل کی حفاظت کی جنگ صف اول میں جا کر لڑے گی انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پورے خود اعتمادی میں رہنا ہے، پورے احساس برتری کے ساتھ ملک کی سیاست کرنی ہے۔ اس ملک میں سیاست کرتے ہوئے ہم نے
ایک خوددار قوم کو پیدا کرنا ہے، ان کی خودداری کو، ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے، اور ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے دنیا میں جینا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہم اگلے اجتماعات کا بھی اعلان کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلا جلسہ، ایسا جلسہ شاید اگلا ہمارا حیدرآباد میں ہوگا، تاریخ کا تعین ہم کر دیں گے، اور آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔